دیہاتوں میں فوتگی کا سیدھا سیدھا اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں ولد فلاں رضائے الہی سے وفات پا گیا، لیکن شہروں میں لواحقین کی ایک لمبی لسٹ گنوائی جاتی ہے کہ فلاں کا چچا اور فلاں کی پھپھو۔ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اصل میں مرحوم کون ہے۔ ہماری شبو نئی نئی آئی تھی تب، اور گراج میں وائپر لگا رہی تھی کہ کسی بزرگ کی فوتگی کا اعلان ہوا۔ اب وہ ٹھہری بیچاری دیہاتی خاتون، کام رو کر پورا اعلان سنا، وائپر پھینکا، پانی کا پائپ کھلا چھوڑ کر سامنے والی آنٹی کی طرف بھاگی جو کیاریوں کو پانی دے رہی تھی۔ منہ پر کپڑا رکھ کر ہچکی روکتے ہوئے زور سے بولی، آپا جی، ایک ہی گھر کے 9 بندے فوت ہو گئے جے، نکے وڈے سارے۔ ایک ماہر نفسیات کسی اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے گئے۔ وہ دوسری جماعت میں پہنچے تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ وہ انہیں گنتی لکھوائیں۔ ایک بچے نے 17 کا ہندسہ لکھوایا تو ماہر نفسیات نے 71 لکھ دیا۔ ایک لڑکے نے 37 لکھوایا تو انہوں نے 73 لکھ دیا، لیکن لڑکوں میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ ماہر نفسیات نے سوچا کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم صحیح نہیں ہے۔ اتنے میں ایک بچے نے کہا، آپ بہت چلاک بنتے ہیں، ذرا 44 بھی تو لکھ کر دکھائیں۔ شدید آندھی کی وجہ سے ساتھ والی گھر کی لڑکی کا دوپٹہ میرے گھر کی کھڑکی پر آ گرا۔ سوچا کہ اس کو جا کر واپس دے آؤں، مگر پھر دیکھا کہ اس کو پیکو نہیں ہوئی تھی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے جا کر دوپٹے کو ستاروں والی پیکو کروائی اور جا پہنچا اس کے دروازے پر۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بولی، جی کون؟ میں۔ یہ دوپٹہ لے لیں، آندھی سے اڑ کر ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، شکریہ۔ میں نے آپ کے دوپٹے کو پیکو بھی کروا دی تھی۔ یہ سن کر اس نے دل دہلانے والا انکشاف کیا، ایک لمبا سا کہکا لگایا اور بولی، یہ دوپٹہ نہیں، ابا جی کی دھوتی ہے جو دھو کر ڈالی تھی۔